چوتھی چیز ایمان کو بڑھانے کا جو ذریعہ ہے، چوتھا ذریعہ وہ کیا ہے؟ ان احادیث کا پڑھنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایمان والا کیسا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایک ایمان والا مسلمان پریکٹیکلی کیسا ہوتا ہے، تو وہ احادیث نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، سمجھیں، اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے نہیں، کتنا ہے، کہاں پر ہم ہیں۔ تو ایمان کو سیکھنے کی بھی ضرورت اور بنانے کی بھی ضرورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کیا ہمارے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہاتھ سے اور ہماری زبان سے۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے جان مال امن میں ہوں۔ کیا ہمارے سے لوگوں کے جان مال امن میں ہیں؟ ہم کسی سے ادھار لے لیں، کسی کا مال واپس کرتے، اگلا اطمینان کرتا ہے؟ یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ، ایک شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اس سے اندازہ ہوگا، ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جج کرتے رہیں اور سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا حیا اور ایمان ساتھی ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک آدمی حیا والا بھی ہوگا اور ایمان والا بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمان والا بھی ہو اور بے حیا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان ہے تو حیا بھی ہے، ایمان گیا تو حیا بھی چلی گئی، اور اگر کسی کی حیا پہلے چلی گئی تو ایمان بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ایمان والا حیا والا ہوا کرتا ہے۔ آج جو معاملہ ہے نا، ایمان والے کی زندگی حیا والی زندگی ہے، کفر کی زندگی بے حیائی کی زندگی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں یہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب، اللہ اور اس کا رسول اس کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، وہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور وہ بندہ کفر کی طرف جانے کو، لوٹنے کو اتنا برا محسوس کرے جیسے آگ کے اندر ڈالے جانا کو انسان محسوس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ راضی ہونے کا کیا مطلب؟ عمل بھی کرنے والا ہو اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والا ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو محبت کرے اللہ کے لیے، جو کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، جو کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، نہ دینا ہو تب بھی اللہ کے لیے نہ دے، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم بات نہیں مان رہا تھا، پڑھائی میں کچھ ضد میں کر رہا تھا، تو آپ نے سوچا کہ میں اس کو ایک ہاتھ تو ماروں، اس کو کچھ ماروں۔ تو جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا تو کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے مجھے نہ ماریں۔ کہنے لگا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں، مجھے اور کیا تو سے لینا دینا، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو۔